سامعین کرام، ہجرت کے کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت سیدنا سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ میں واپس آ گئیں۔ اس وقت بھی کفار ناہنجار مسلمانوں کی ایذا رسانی میں اسی طرح سرگرم عمل تھے اور ان کی تکلیف دہی میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے، لیکن یہ دونوں مقدس ہستیاں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے فیضیاب ہونے کے لیے مکہ میں رہائش پذیر دیگر مسلمانوں کے ساتھ یہی مقیم تھے اور دیگر مسلمانوں کی طرح نہایت ظلم اور ستم صبر کے ساتھ سہتے رہے، لیکن اپنے ایمان کے لہلہاتے ہوئے چمن کو شرک و کفر کی آگ کی ہلکی سی آنچ تک نہ آنے دی۔ ایک رات حضرت سیدنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ شہنشاہ مدینہ راحت قلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئے، حتیٰ کہ اپنے پاؤں اقدس ان کی گردن پر رکھتے ہوئے گزر گئے۔ جب آپ نے اپنے شوہر کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو عنقریب میں یقینی طور پر وفات پا جاؤں گا اور سید عالم نور مجسم تجھ سے نکاح فرمائیں گے۔ پھر ایک دوسری رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ چاند ٹوٹ کر آپ پر گر پڑا ہے اور آپ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی ہیں۔ بیدار ہونے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کا اپنے شوہر سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا، اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں بہت جلد انتقال کر جاؤں گا اور تم میرے بعد شادی کر لو گی۔ جس دن حضرت سیدنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دوسرا خواب بیان کیا تھا، اسی دن حضرت سیدنا سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ کچھ دن بیمار رہے اور پھر بہت جلد اس دار ناپائیدار سے رخصت ہو کر دار آخرت کی طرف کوچ فرما گئے۔ سید سودا کے وہ لمحات کس قدر غم انگیز اور تکلیف دہ ثابت ہوئے ہوں گے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار حضرت سیدنا سکران بن عمر انتقال فرما گئے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب و آلام کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا، اور پھر ایسے میں کہ جب کوئی ہم ساز و ہم خیال بھی پاس نہ ہو تو مصیبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان تکلیف دہ حالات میں بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا سودا کے عزم و استقلال پر کہ ایسے جان سوز اور سو فروا اوقات میں بھی زبان پر حرف شکایت نہ آئے اور سینہ سپر ہو کر تمام مصائب کا مقابلہ کیا۔ ان دنوں ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ ان سے کچھ روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے وفات پا جانے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مغموم اور رنجیدہ خاطر تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید انبیاء محبوب کربیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی محبوب زوجہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ کے بچوں کی والدہ تھیں اور ابو طالب بھی ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے تھے۔ چنانچہ 3 یا 5 روز کے فاصلے سے یکے بعد دیگرے ان دنوں کا انتقال کر جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑا دل سوز سانحہ تھا۔ اسی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم و الم کا سال قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قدر و منزلت تھی صحابہ کرام اسے جانتے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افسردگی کی وجہ سے بخوبی بھی واقف تھے۔ ایک دن جلیل القدر صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا طلحہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالے مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، میرا خیال ہے کہ حضرت خدیجہ کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی نے آ لیا ہے۔ فرمایا، ہاں، وہ میرے بچوں کی ماں اور گھر کی نگہبان تھی۔ حضرت سیدنا خولہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کیوں نہیں فرما لیتے؟ استغفار فرمایا، کس سے؟ عرض کیا، اگر چاہیں تو کنواری سے اور اگر چاہیں تو طلاق یافتہ یا بیوہ سے۔ فرمایا،
باقرہ کون ہے؟ عرض کیا اللہ عز و جل کی مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب شخص کی شہزادی عائشہ بنت ابو بکر۔ پھر فرمایا تنبیہ کون ہے؟ عرض کیا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی پیروی کرتی ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ دونوں کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔ سرکار عالی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اجازت پا کر حضرت سیدہ خولہ بنت حکیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئی، ان کی والدین سے اس سلسلے میں بات کی، پھر حضرت سیدنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا اللہ عز و جل نے تمہیں کیا خوب خیر و برکت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیا؟ کہا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام دوں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں چاہتی ہوں کہ تم میرے والد کے پاس جا کر انہیں یہ بات بتاؤ۔ حضرت سودا کے والد بہت زیادہ بوڑھے تھے، انہیں اس قدر بڑھاپا آیا ہوا تھا کہ حج بھی ادا نہ کر سکتے تھے۔ حضرت سودا کی بات سن کر حضرت خولہ ان کے پاس تشریف لے آئیں اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا خولہ بنت حکیم۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہا مجھے حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے تاکہ میں ان کی طرف سے سودا کو نکاح کا پیغام دوں۔ اس پر انہوں نے کہا تو اچھا ہے، تمہاری سہیلی حضرت سودا اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ حضرت سیدہ خولہ نے فرمایا انہیں یہ رشتہ پسند ہے۔ کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت سیدہ خولہ فرماتی ہیں میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد کے پاس لائی تو وہ حضرت سودا سے کہنے لگے اے میری بچی، یہ کہتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجا ہے، وہ اچھے کفو ہیں، کیا تمہیں پسند ہے کہ میں تمہاری شادی ان سے کر دوں؟ حضرت سیدنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے معلوم کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے انہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے پاس بلا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ اس طرح آپ رسول خدا احمد مجتبیٰ کی زوجیت میں آ کر امہات المومنین کی فہرست میں شامل ہو گئیں۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال شوال مکرم کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ ام المومنین حضرت سیدنا سودا بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل القامت اور بہاری جسم کی حامل تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر حضرت سیدنا سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبد الرحمن رکھا۔ اپنے اعلیٰ اوصاف اور حسن اخلاق کی بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ ترین شخصیت بن چکی تھی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات یہاں تک فرماتی کہ میں نے ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی جس کے طریقے پر ہونا مجھے سودا بنت رمعہ کے طریقے پر ہونے سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ اور ام المومنین حضرت سیدنا سودا کے درمیان محبت ہی کا اثر تھا جو بعض اوقات آپس میں مزاح کا سبب بنتا تھا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ کے تاجدار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خزیرہ پکا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائیں۔ وہاں حضرت سودا بھی موجود تھی۔ میں نے حضرت سودا سے کہا اسے کھاؤ، انہوں نے انکار کیا۔ میں نے دوبارہ کہا اسے کھاؤ ورنہ میں اسے تمہارے چہرے پر مل دوں گی۔ انہوں نے پھر انکار کیا تو میں نے اپنا ہاتھ خزیرہ میں ڈالا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مل دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے حضرت سودا کے لیے خزیرہ ڈال کر ان سے فرمایا تم بھی اسے عائشہ کے منہ پر مل دو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ انزواج میں منسلک ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا حیات سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خدمت گزاری میں کوشاں رہیں، ہر ممکن طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل جوئی میں مصروف رہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس میں خوشی داخل کرنے کے لیے اپنی باری کا دن بھی ام المومنین زوجہ سیدنا مرسلین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتی تھی۔ بالآخر زمانہ سلطنت حضرت امیر معاویہ میں شوال المکرم 54 کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیک اجل کو لبیک کہتے ہوئے سفر آخرت پر آغاز فرمایا۔